ایک بات شفیع جان صاحب، یہ تو چلے وزیر اعظم نے کہہ دیا، آپ نے کہا کہ جی بالکل کروا لیں، آپ نے کہا پیچھے بھی چلے جائیں، وہ بھی کہہ رہے ہیں پیچھے چلے جائیں. میں ذرا آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا، ایک طرف حکومت یہ کہتی ہے کہ جی ہر ایشو پر بات کریں، دوسری طرف وزیر مملکت داخلہ کہتے ہیں نہیں جی ہر چیز پر لیکن مائنس NRO. ذرا سن لیں پہلے جو وزیر مملکت داخلہ کیا کہہ رہے ہیں، رانا ثناء اللہ صاحب کیا کہہ رہے ہیں، سن لیتے ہیں. میں نے بہت دیر پہلے کہا تھا، میں نے اس وقت بھی کہا تھا چھوٹا منہ بڑی بات. جس میز سے یہ اٹھ کے جا رہے ہیں یہ اسی میز پر واپس لوٹیں گے، اور یہ واپس آپ کو لوٹتے بھی نظر آئیں گے، اور وہاں سے بات چیت کا آغاز بھی کریں گے جہاں سے یہ توڑ کے گئے تھے. لیکن بات چیت دوبارہ میں کہہ دوں مائنس NRO ہو، مائنس NRO ہوگی، جبکہ رانا ثناء اللہ صاحب کہتے ہیں کہ ہر ایشو پر بات کرنے کے لیے تیار ہیں. ذرا سن لیں. وزیر اعظم دوبارہ ہاؤس میں انہیں یہ آفر کی ہے کہ ہمیں بیٹھ کے بات کرنی چاہیے، جس ایشو پہ بھی چاہتے ہیں آپ بات کریں، وہ ہر طرح کی بات سننے کو اور کرنے کو جو ہے وہ تیار ہے. جی شفیع جان صاحب، یہ دونوں باتیں اب یہ حکومت کی جانب سے کی جا رہی ہیں، چلے وہ باقی تو کلیمز اپنی جگہ. یہ آپ کو فرینکلی پارٹی کے اندر بھی ظاہری بات ہے، آپ ایک سینٹرل رول ہے آپ کا، آپ لوگوں کو لگتا ہے کہ حکومت سے بات چیت کا کوئی فائدہ ہے؟ عقیل ملک صاحب کی حکومت سے، یا آپ کو خالی چائے بسکٹ ہی پلائیں گے، یا کوئی واقعی ان سے بات کا فائدہ ہے؟ تو ہم دیکھیں منیب صاحب، ڈے ون سے ہمارا سٹانس یہی ہے کہ اس حکومت سے بات کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے. ہم کئی دفعہ چیزوں کو آگے لے کے بڑھے، بیرسٹر گور صاحب چیزوں کو آگے لے کے بڑھے، وہ ڈیڈ لاک کا شکار ہوئے. لیکن یہ تو ایک عام ذہن بھی یہ چیز نہیں مانتی، کیونکہ جب دو فریقین کے درمیان جب بھی بات ہوتی ہے منیب صاحب، تو آپ یہ دیکھتے ہیں کہ اگلی فریق کے پاس اختیار کتنا ہے. کیونکہ جب جرگہ ہوتا ہے یا کوئی بھی کنفلکٹ ہوتا ہے، اور جب دو لوگ بیٹھتے ہیں جو ثالثی کا رول پلے کرتے ہیں، تو وہ بھی یہ چیک کرتے ہیں کہ میں جس سے بات کر رہا ہوں اس کے پاس اختیار کتنا ہے. ہم نے جب بھی ان سے بات کی ہے، ہم نے ان کو بے اختیار پایا ہے. ہم نے جب بھی شہباز شریف سے عمران خان صاحب کے متعلق بات کی ہے، یا موجودہ حکومت سے جب بھی ہم نے عمران خان صاحب کے متعلق بات کی ہے، ان کے ملاقات کے حوالے سے، ان کی صحت کے حوالے سے، ذاتی ڈاکٹر کی رسائی کے حوالے سے، وکیلوں کے حوالے سے، ہم نے ان کو بے اختیار پایا ہے. آپ نے دیکھا ہوگا یہ بارہا مذاکرات کے لیے کہتے بھی ہیں، آفر بھی کرتے ہیں. اسپیکر قومی اسمبلی بھی آفر کرتے تھے کہ آپ ہمارا آفس استعمال کریں، آپ بات چیت کے لیے میز پہ بیٹھے. پھر وہی قومی اسمبلی کا اسپیکر تھا جو 5 مہینے لیڈر آف اپوزیشن کا نوٹیفیکیشن نہیں کر رہا تھا. اب کیوں نہیں کر رہا تھا؟ وہ اس لیے نہیں کر رہا تھا کہ مقتدرہ سے حامی نہیں بری جا رہی تھی. 5 مہینے تحریک انصاف اس فیصلے کے ساتھ سٹک رہے، اور یہ جو انہوں نے غیر آئینی غیر قانونی ترمیم کی ہے ود آؤٹ لیڈر آف اپوزیشن کی. تو بات بڑی واضح ہے کہ جب تک ان کے پاس اختیار نہیں ہے، ان سے بات کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے. اچھا نہیں، یہ جو مجھے ایک چیز جاننے کی بڑی اس میں آپ سے خواہش بھی ہے کہ اگر یہاں نہیں تو کیا آپ ساروں کو، کہ بیرسٹر گور خان صاحب تو اس دن بھی پارلیمان کے اندر کہہ رہے تھے کہ آپ نے آفر کر دیا، بات چیت کو آگے بڑھائیں نا، شروع کریں. اس کا مطلب ہے ان کو وہ ابھی بھی چاہتے ہیں گفتگو کرنا، بات کرنا چاہتے ہیں، جبکہ آپ کا موقف مجھے یہ لگ رہا ہے کیونکہ آپ ہر وقت جناب آفریدی صاحب کے ساتھ ہوتے ہیں، تو آپ لوگ شاید گیو اپ کر بیٹھے ہیں کہ ان سے بات کرنے کا فائدہ ہی کوئی نہیں ہے. گیو اپ نہیں کر بیٹھے ہیں منیب صاحب. پہلی بات یہ ہے کہ گور صاحب تو 3 دفعہ چیزوں کو لے کے آگے بڑھے. وہ ڈیڈ لاک کا شکار کیوں ہوئے؟ وہ ڈیڈ لاک کا شکار اس لیے ہوا کہ ان کے پاس اختیار نہیں تھا. ان سے جب ہم کسی بھی چیز کے بارے میں بات کرتے تھے، یہ کہتے تھے کہ ہم ان سے کنسلٹ کریں گے، ان سے مشورہ کریں گے، ان سے پوچھیں گے. پھر یہ ہمیں واپس رپلائی بھی نہیں کرتے تھے، وہ ڈیڈ لاک کا شکار ہو گئے. اب تو اختیار جو ہے وہ چکدئی صاحب کے پاس ہے. عمران خان صاحب نے یہ اختیار جو ہے وہ چکدئی صاحب کو دیا ہوا ہے. وہ جو بھی فیصلہ کرتے ہیں تحریک کے حوالے سے، مذاکرات کے حوالے سے، ہاں اگر مذاکرات کے حوالے سے کوئی بات کرتے ہیں تو جو ہمارے فنڈامنٹل پوائنٹس ہے جس پہ ہم دونوں ایگری ہو چکے ہیں، وہ جس میں مینڈیٹ کی واپسی ہے، جس میں فریش الیکشن ہے، جس میں نیا ECP ہے، جس میں 64,000 FIRs کی واپسی ہے، عمران خان صاحب تک رسائی کی بات ہے. اگر گورنمنٹ واقعی سیریس ہے تو یہ ہمارے فنڈامنٹل پوائنٹس ہیں، ہم اسی پوائنٹ سے بات چیت کا آغاز کریں گے. اگر اسی میں کوئی بریک تھرو ملتا ہے تو ہم پھر بالکل بات چیت کو آگے بڑھائیں گے. ہم سیاسی لوگ ہیں، ہم بات چیت پہ ہی یقین رکھتے ہیں. ویسے میں عقیل ملک صاحب سے ویسے پوچھنے لگا ہوں، وہ اپنا جواب دیں گے، لیکن وہ ایک کہا جاتا ہے کہ اچھا پھر میں نہ ہی سمجھوں، تو عقیل ملک صاحب کی طرف سے بھی جواب یہی ہوگا کہ پھر آپ ہماری طرف سے نہ ہی سمجھیں، آپ نے اتنا لمبا چوڑا ایجنڈا رکھ دیا ہے
نہ ہی سمجھیں حکومت کی طرف سے. انہوں نے اب آپ کو چائے بسکٹ پہ بھی نہیں بلانا. وہ باہر آپ نے جو ہمیں کھانے کی دعوت دی ہوئی ہے وہ ہم شفیع جان صاحب آپ سے کھانا آگے کھا لیں. انہوں نے آپ کو چائے بسکٹ بھی اب نہیں پلانا. جو ہمیں بھی شوق نہیں ہے اپنے ٹائم ضائع کرنے کا اور نہ ہی ان کی چائے پینے کا. اچھا چلے بالکل ٹھیک ہے. وہ آپ کی چائے بھی نہیں پینا چاہتے جناب بیرسٹر عقیل ملک صاحب, اور آپ کے پاس اختیار ہے کوئی نہیں, بلکہ اب آپ کو خوف میں مبتلا ہونا چاہیے کہ جو میں آپ کو سنانے لگا ہوں نا آپ خوف میں مبتلا ہو جائیں گے, کیونکہ وہ وارننگ ہے, اور وہ وارننگ ہے محترمہ علیمہ خان صاحبہ کی. وہ کیا فرما رہی ہے ذرا سن لیں. یہ بتانا چاہتے ہیں سارے پاکستانیوں کو, ہم اگلا لائے عمل اس کے بعد انشاءاللہ جو آپ چاہتے ہیں وہی ہوگا, اور آپ ہمارا ساتھ دیں گے, اور پھر ہم جب مل کر آئیں گے نا اڈیالہ جیل, اس کے بعد عمران خان صرف بحال نہیں ہوگا, پورے حقوق نہیں بحال ہوں گے, پھر ہم عمران خان کو رہا کروائیں گے انشاءاللہ. عقیل ملک صاحب آپ نا ذرا وہ کہتے ہیں نا کمر کس لیں, کیونکہ کام خراب ہے. ایک تو آپ کی چائے بسکٹ میں انہیں کوئی شوق نہیں ہے, ایویں آپ بٹھا لیتے ہیں انہیں, اور بعد میں پھر آپ انہیں معذرت کے ساتھ سیاسی جگتیں لگا کے بھیج دیتے ہیں, اور آپ ان کو تانے دیتے ہیں کہ یہ این آر او مانگ رہے ہیں, وہ کر رہے ہیں. ان کو کوئی انٹرسٹ نہیں ہے. ایجنڈا آپ نے سن لیا ہے, یہ تمام چیزیں آپ ان کی کیٹر کریں گے تو وہ آپ سے بات کریں گے. دوسری بات یہ کہ علیمہ خان صاحبہ نے کہہ دیا کہ اگر اب وہ میرے خیال میں تانا اچکزئی صاحب کو ہی دیکھ رہی تھی کہ اگر لائے عمل نہیں دیں گے تو پھر ہم بہنیں لائے عمل دیں گی اور ہم پھر اپنے بھائی کو آزاد کروا کے لے جائیں گے. دیکھیں سب سے پہلے تو جو علیمہ صاحبہ کی بات ہے اس میں واضح طور پہ آپ کو پتہ ہے کہ یہ دوبارہ آج انہوں نے جانتے بوجھتے اور نوئنگ پرفیکٹلی ویل کہ اسلام آباد ہائی کورٹ نے کہا ہے کہ آپ اڈیالہ کے باہر جو ہے کوئی پریس کانفرنس نہیں کریں گے, آج پھر اس آرڈر کی جو ہے وائلیشن کی گئی ہے. اسی طرح پھر آپ نے دیکھا کہ کہا کہ 10,000 بندے جو ہیں وہ اکٹھے ہوں گے اور یہ ہوگا اور فلاں چیز ہوگی. کچھ بھی نہیں ہوا اور کچھ کر ہی نہیں سک رہی یہ پارٹی, اور اس کے اندر اپنا جو ہے اتنا تضاد ہے. واضح طور پہ اگر میں آپ کو بتاؤں کہ ابھی دیکھیں شفیع جان صاحب یا صوبائی حکومت جو ہے اس کی ایک اور ڈائریکشن ہے, جو سینٹر میں لوگ ہیں اس کی فیڈریشن میں وہ کسی اور سمت میں رواں دواں ہیں, تو کوئی آپس میں سنکرنائزیشن ان کی بالکل بھی نہیں ہے. اور جو کہا گیا ان کی طرف سے علیمہ صاحبہ کی طرف سے کہ میں رہا کرواؤں گی اپنے بھائی کو, تو ماورائے آئین یا قانون یا عدالتوں کے آرڈرز کے بغیر یا عدالتوں سے انصاف لیے بغیر کیسے کوئی رہا ہو سکتا ہے. جہاں تک شفیع جان صاحب کی آپ نے بات کی اور وہ جو لمبا چوڑا مینیو انہوں نے دیا, ہم نے کہا تمام باتیں جو ہیں میز پہ بیٹھ کے حل ہو سکتی ہیں اور ہونی چاہیے, لیکن یہ بات میں آپ کو واضح طور پہ بتاؤں کہ اس میں ایجنڈا آئٹم نمبر 1 الیکٹورل ریفارمز, انتخابی اصلاحات ہونی چاہیے. کیونکہ آج بھی جو بات ہوئی, جو وزیر اعظم کی اسٹیٹمنٹ کے حوالے سے آپ نے بات کی یا ان کی جو باتیں میں نے سنی, تو میں تو روز اول سے یہی کہہ رہا ہوں کہ آپ بیٹھیں گے, سیاسی ملاقات ہوگی, سیاسی نشست ہوگی, اس میں جو تحفظات ہیں اس میں سب سے چیز یا جو سر فہرست ہے وہ آپ کی انتخابی اصلاحات ہیں. تو انتخابی اصلاحات سے آپ شروع کریں, باقی چیزیں خود فلو کریں گی. اور یہ کہہ دینا مینڈیٹ کی واپسی, عمران خان کی رہائی, عمران خان سے ملاقات, رہائی کی بات نہیں کی, رہائی ہم نہیں مانگ رہے, تو ان سے کچھ حاصل حصول نہیں ہونے رہا. وہ رہائی نہیں مانگ رہے, وہ کہتے ہیں مینڈیٹ واپس, رسائی مانگ رہے, ہم رسائی مانگ رہے, رسائی اور دوائی, مطلب خان صاحب کو جیل سے ہسپتال شفا انٹرنیشنل منتقل کریں, اور یہ تو عقیل ملک صاحب کر دینا. نہیں دیکھیں, یہ مجھے بتائیں کہ جو ان کی طبی سہولیات ہیں, بہترین طبی سہولیات سے ان کو آراستہ کیا جا رہا ہے, چاہے وہ اڈیالہ جیل کے اندر کا اسپتال ہو یا اس سے باہر پمز اسپتال. 3 سے 4 دفعہ ان کو لایا گیا ان کی آنکھ کے والے معاملے کے حوالے سے, جو ان کو ٹریٹمنٹ دی گئی جو ڈاکٹر نے خود پرسکرائب کی.